بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ انہوں نے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا۔ جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو انہوں کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ضرورت پوری کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 آدمی کے لیے ٹھیک ہے۔ ایک وہ جن پر قرضہ زیادہ ہو گیا ہو، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ دوسرا وہ آدمی جس پر اچانک کوئی مصیبت آ گئی ہو اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا ہو، اس کو بھی اس وقت مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے۔ مالی حالت ٹھیک ہو جانے کے بعد کسی سے کچھ مانگنا جائز نہیں۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ فاقے سے ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی یہ گواہی دے دیں کہ یہ شخص فاقے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مانگ کر کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ حکیم بن حزام ایک اور صحابی تھے جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ چند روز بعد حکیم بن حزام پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان کو کچھ عطا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، یہ دولت اچھی ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کو برکت ملتی ہے، جو لالچ سے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ دولت کو لالچ سے حاصل کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھانا کھاتا چلا جاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہے۔ حکیم پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت بے حد اثر ہوئی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کسی سے معمولی چیز نہیں مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔